أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم اتباع سنت کے مسائل میں کچھ تھوڑی سی اور ٹرمز اصطلاحات کو دیکھیں گے اور کچھ اس کی اہمیت فضیلت کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھیں گے. آج کے ٹاپک میں ہمارے انشاءاللہ غیر مقبول احادیث کو ہم نے دیکھنا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے مقبول حدیث دیکھی تھی. مقبول کے اندر دو آتی ہیں، صحیح اور حسن. صحیح کون سی ہوتی ہے؟ جس حدیث کے راوی ثقہ، پرہیزگار اور قابل اعتبار حافظے کے مالک ہوں، اور سند یعنی جو چین ہے وہ متصل ہو یعنی کنیکٹڈ ہو. اور حسن کون سی ہوتی ہے؟ جس میں ساری ان راویوں کے اندر یا اس ساری چین کے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن جو راوی بیچ میں ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کے حافظے میں کچھ کمی ہو تو ہم اس کو حسن کر دیتے ہیں احتیاطاً کہ کہیں اس سے کوئی مسٹیک نہ ہو رہی ہو. آج ہم انشاءاللہ غیر مقبول میں دیکھیں گے ضعیف حدیث کو. ضعیف کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے ضعف، ضعیف ہونا کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہونا. جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ حدیث جو کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک ہے، اسٹرانگ نہیں ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے، اس طرح کہ اس کے راویوں میں یا اس کی چین میں یا کہیں نہ کچھ ایسا مسئلہ ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ جو ایک حدیث اس طرح بیان ہو رہی ہوتی ہے اس کو اگر کوئی اور صحیح حدیث اسی بات کو بیان کر رہی ہو تو ہم اس حدیث کو پھر حسن کے درجے میں لے جاتے ہیں کہ یہ کوئی اور حدیث اس کو حسن لغیرہ ایک ٹائپ ہوتی ہے، اس میں وہ بھی کچھ ان میں سے ٹائپس ہیں ضعیف کی، ساری کی ساری نہیں ہوتی. آج ہم 4 کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ 4 کریں گے، کیونکہ 8 ہے تو سب کو اکٹھا کر کے گزارنے سے ہمارے ذہن سے نکل جائیں گی. سب سے پہلی ہوتی ہے معلق. معلق ہونا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہینگ ہے، بس درمیان میں لٹکا ہوا ہے. یعنی جس حدیث کا ایک یا سارے راوی ابتدائی سند سے منقطع ہوں. ابتدائی سند یعنی جو چین کی سٹارٹنگ ہے جہاں سے کوئی بیان کر رہا ہے حدیث کو، وہ سارے منقطع ہوں یعنی موجود ہی نہ ہوں. اس حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معلق ہے. جیسے کہ جب ہم ایک چین سٹارٹ کرتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، پھر میں نے فلاں سے سنا، اور پھر وہ بتاتے بتاتے کہتے ہیں. اچھا، کیا آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کیا آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، تو معلق یعنی جس حدیث کا ایک یا سارے راوی ابتدائی سند سے منقطع ہوں، یعنی جو سند کی سٹارٹنگ ہے، جو چین کی سٹارٹنگ ہے. مثلا اے نے کہا کہ میں نے بی سے سنی، اور بی نے کہا میں نے سی سے سنی، اور سی نے ڈی سے سنی مثلا، اور ڈی کہتا ہے کہ میں نے فلاں تبع تابعی سے سنی، اور تبع تابعی کہتے ہیں میں نے فلاں تابعی سے سنی، اور تابعی کہتے ہیں میں نے فلاں صحابی سے سنی، اور فلاں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو جو سٹارٹنگ والے اے بی سی ہیں وہ موجود نہیں ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، تو اس کو ہم کہیں گے یہ منقطع ہے، معلق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، منقطع ہوتی ہے. ایک تو یہ معلق ہے نا، منقطع کون سی ہے؟
जिस हदीस का एक या सारे रावी मुख्तलिफ मकामात से मुनक़ते हों। मुअल्लक़ में भी मुनक़ते थे, लेकिन कहाँ से? स्टार्टिंग स्टार्टिंग से जब होंगे तो हम उनको मुअल्लक़ कहेंगे, यानी बीच में ही लटका हुआ है, कुछ उसका पता नहीं कि किसने किससे शुरू किया है, बयान करने वाले का पता नहीं है। मुनक़ते किसको कहते हैं? जिस हदीस का एक या सारे रावी मुख्तलिफ मकामात से मुनक़ते हों। ये सिंपल सी बात है, इसको हम कोई ज़्यादा लंबा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये टर्म्स भी पता हो कि ये टाइप्स हैं। मसलन अगर आप कहीं पर लिखा हुआ देखें किसी हदीस की बुक में कि ये हदीस मुनक़ते है, तो आपको ये बात समझ आ जाए कि इससे क्या मुराद है। मुअल्लक़ लिखा हो तो समझ आ जाए कि अच्छा ये ज़ईफ़ की टाइप है और इसमें कहीं न कहीं पे रावी जो है वो ड्रॉप हुए हुए हैं। थर्ड, मुरसल, जिस हदीस का रावी आखिर सनद से साकित हो। आखिर सनद यानी एंड। एंड कौन सा होता है? यानी जो सहाबी हैं, यानी ताबी के बाद सहाबी का नाम ना हो, ताबी से डायरेक्ट रिवायत हो रही हो, ताबी कह रहे हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो मुरसल हदीस कहलाती है। मुअद्दल, मीम आइन द्वाद लाम, जिस हदीस के दो या दो से जायद रावी इकट्ठे सनद के दरमियान मिडल ऑफ द चेन से मुनक़ते हों। ठीक है, ये चारों टाइप्स हैं चेन के आगे पीछे होने से। अगर चेन में वो लोग मौजूद ही नहीं हैं तो इसका मतलब है कि ये हदीस ज़ईफ है। लेकिन ये ऐसी टाइप्स होती हैं जिनमें चांसेस होते हैं कि कोई और हदीस किसी और रिवायत से हो रही हो। मसलन एक तो ये एक चेन है ना, जो कि हम जिसमें देख रहे हैं कि उसके बीच में से कुछ ना कुछ ड्रॉप हुए हुए हैं रावी, और उसी हदीस को एक और तरीके से, एक और तुरुक से, एक और डिफरेंट रावियों की चेन ने उसको बयान किया हुआ हो, तो उस हदीस को हम ज़ईफ से किस दर्जे में ले जाते हैं? हसन ली गैरिही। हसन ली ज़ाती ही वो नहीं होता, हसन ली गैरिही होता है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसमें भी उलमा पूरे असूल व ज़वाबित के साथ इसको कर रहे होते हैं। ये 4 टाइप्स में कहीं न कहीं पर अगर हमें और तुरुक के साथ और चेन्स के साथ वही हदीस मिल रही हो तो हम उसको फिर उसके मुताबिक ले लेते हैं। लेकिन जो उसके बाद की हदीस जो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं ज़ईफ़ की, वो ऐसी हैं जिनको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाता, जिसको इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम देखते हैं सुन्नत की फ़ज़ीलत। सुन्नत कितनी अहम है, उसकी कितनी फ़ज़ीलत है। लास्ट टाइम हमने कुरान में देखी थी, अब हम इंशाअल्लाह हदीस में भी उसको देखेंगे। सॉरी। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार किसने किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया और वो जन्नत में नहीं जाएगा। सही बुखारी की रिवायत है, ये पेज नंबर 58 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। बहुत अहम पॉइंट है, इसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है। जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। अगर मैं सिर्फ अल्लाह की मान रही हूँ लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, हदीसों को, उनके तरीके को फॉलो नहीं कर रही, तो गोया मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है। और जिसने अमीर की अताअत की उसने मेरी अताअत की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है, सही मुस्लिम की हदीस है। और अमीर की अताअत जो है वो किताब व सुन्नत के अहकाम के साथ मशरूत है। मशरूत है यानी उनकी भी, जो अमीर है उसकी अताअत भी कब तक होगी? जब वो किताब और सुन्नत के मुताबिक कोई भी हुक्म दे रहा होगा। कुरान और सुन्नत पर सख्ती से अमल करने वाले लोग गुमराहियों से महफूज रहेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज्जत उल विदा के मौके पर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि इस सरजमीन में कभी उसकी बंदगी की जाए, लिहाजा अब वो उसी बात पर यानी इसी बात पर मुतमईन है कि शिर्क के अलावा वो अमाल जिन्हें तुम मामूली समझते हो उनमें उसकी पैरवी की जाए। लिहाजा खबरदार रहो किससे? शैतान से। और सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज छोड़े जा रहा हूँ जिसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी नहीं भटकोगे, कभी परेशान नहीं होगे, कभी ये टेंशन नहीं होगी कि पता नहीं ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कब नहीं होगी? जब कुरान को और उसके साथ सुन्नत को मजबूती के साथ थामोगे। जब कोई मसला जिंदगी में पेश आएगा, जब कुछ भी होगा, तो उसमें क्या करोगे? कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू। अल्लाह का क्या हुक्म है, हमारे प्यारे नबी ने इस मौके पर क्या किया था, या उनकी इस बारे में हमारे लिए क्या गाइडलाइन है। और जो अगली हदीस है हाकिम की, उसमें भी यही बयान किया गया है, दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, ये बहुत मशहूर हदीस है। इसी तरह उम्मत में इख्तलाफ के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मजबूती से जमे रहना ही निजात का बाइस है। अरबाद बिन सारिया कहते हैं कि एक रोज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हमारी तरफ तवज्जो फरमाई और हमें बड़ा मौसर वाज फरमाया, जिससे लोगों के आंसू बह निकले और दिल कांप उठे। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने इस तरह वाज फरमाया है जैसे ये आपका आखिरी वाज हो। ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस चीज की ताकीद फरमाते हैं, किस चीज को करने का हुक्म देते हैं? हमें कुछ वसीयत भी फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला से डरने, अपने अमीर की बात सुनने और उसकी अतात करने की वसीयत करता हूँ, चाहे तुम्हारा अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। अमीर से क्या ज़हन में आता है? यानी जो आपको देख रहा है किसी भी मामले में, आपके ऊपर अथॉरिटी बनाई गई है, उसकी मानना, उसकी सुनना। जैसे कि आप सबकी इस क्लास में ग्रुप इंचार्जेस हैं, वो क्या है? आपके ऊपर एक किस्म की अमीर हैं, आपको कामों को करने, ना करने, कैसे करना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं। उनको फॉलो करना आप पर लाजिम है। और याद रखो, जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे, और खास तौर पे फिर अमीर के अतात में, अमीर हर एतबार से, हर लेवल से, हर तरह के होंगे। चाहे वो कोई जिहाद के मौके पर है, चाहे वो कोई सियासत के एतबार से है, चाहे कहीं भी किसी भी एतबार से जो अमीर मौजूद हैं, बशर्ते कि वो कुरान और सुन्नत के हुक्म के अलावा कोई हुक्म ना दे, यानी कोई ऐसा हुक्म ना दे जो कि कुरान और सुन्नत से टकराता हो। और याद रखो, जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो उम्मत में बहुत ज्यादा इख्तलाफात देखेंगे। ये तो हकीकत है। हाँ, हम तो परेशान होते रहते हैं इस बात पे। जिससे बात करो, एक का लेक्चर सुनो वो कुछ और कह रही होती है, दूसरे का सुनो वो कुछ और कह रहे होते हैं। और एक मसला कोई कुछ कहता है, फलां मस्जिद वाले कुछ कहते हैं, फलां फिरके वाले कुछ कह रहे हैं, फलां कुछ बात हो रही है। तो आप क्या फरमा रहे हैं? जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो उम्मत में बहुत ज्यादा इख्तलाफात देखेंगे। तो फिर क्या करना होगा? ऐसे हालात में मेरी सुन्नत पर अमल करने को लाजिम बना लेना और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तरीके को थाम ले। तो हमें किसको देखना है कुरान के बाद? सुन्नत और खुलफाए राशिदीन का क्या तरीका था, और उस पर मजबूती से जमे रहना। चाहे कोई बहुत बड़ा आलिम भी है ना, यकीन माने कि यानी मैं अपने मुतालिक भी कहूंगी, मैं भी कोई फरिश्ता नहीं, बैठी हुई हूँ, ना कोई नबी हूँ। इंसान है, हम एक दूसरे से सीख सिखा रहे होते हैं। जो भी दीन सिखाने की कोशिशें कर रहे होते हैं, वो भी, उनके पास भी नाकिस इल्म है, थोड़ा इल्म है। जितना इल्म है वो बल्लिगू अन्नी वलो आया के तहत हम कोशिश कर रहे होते हैं। जो दाई लल्ला है, जो सीखा है, उसको सिखाने की, अल्लाह की तरफ दावत दे रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई जो जो बता रहा है, आप आँखें बंद करके उसको मानते जाएँ और आप कहें नहीं जी सब कुछ ठीक है। जो एक ने कह दिया और जिस एक क्लास के साथ हम जुड़ गए, अपनी आँखों को खुला रखें, अपने ज़हन को, दिमाग को खुला रखें। खुद अपनी थिंकिंग करें, खुद सोचें, खुद रिसर्च करें। खुद देखें इस बारे में क्या हुक्म है, मुख्तलिफ स्कॉलर्स इस बारे में क्या कहते हैं। आज तो इतना आसान है कि आप डिफरेंट 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 को यूट्यूब में खोलकर आप मवाजना भी कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंट आरा को ले सकते हैं। आप हदीस की किताबों में उनको पढ़ सकते हैं कि इस बारे में क्या हुक्म है, क्या क्या हदीस आई हुई हैं।
جب آپ لیکچر سنتے ہیں تو اس میں جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ریفر کرے ہوتے ہیں کہ فلاں حدیث میں اس طرح آیا ہے اس لیے اس کا یہ حکم بنتا ہے. تو کچھ نہ کچھ میرا ریسرچ ورک، میری کچھ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور پھر بار بار میں اس کے جو مین کاز ہے نا کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، اس کے ریزن پہ جاتی ہوں کہ دنیا کے اندر اتنی انوالومنٹ ہو گئی ہے، دنیا بنانے، دنیا سنوارنے، دنیا کے لیے وقت لگانے کی، کہ ہمارے لیے دین کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا. میں ابھی پچھلے دنوں آصف صدیقی صاحب کو سن رہی تھی تو انہوں نے بہت اچھی بات کی. حقیقتاً میں خود ایسی ہی ہوں، میری ایسی تھنکنگ ہے، لیکن ان کا سن کر مجھے اور یہ کلیئر ہوا کہ اچھا واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے تھے، بچوں کی ڈسکس کر رہے تھے، کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس طرح بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی ماؤں کے بھی کھلونے ہوتے ہیں. ماؤں نے بھی کھلونے رکھے ہوتے ہیں. جس طرح بچے جگہ جگہ رکھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں، پھر ان کو واپس رکھ دیتے ہیں، ویسے ہی عورتوں نے بھی اپنے کھلونے رکھے ہوتے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو کیا کھلونے رکھے ہوتے ہیں ہم نے اپنے گھروں میں؟ بتائیں گے کوئی میسج میں مجھے کیا کھلونے ہوتے ہیں پڑے ہمارے، جن کو ہم اٹھاتے ہیں، کرتے ہیں اور پھر واپس رکھ دیتے ہیں بس؟ جی شابش. ڈیکوریشن، ڈیکوریشن پیسز. ذرا آج اپنے گھر پہ غور کیجیے گا، کتنی ڈیکوریشن کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کتنی سینریز لگائی ہوئی ہیں، کتنا کچھ ہے. یعنی ہر وہ چیز جو کہ میرے گھر میں بغیر کسی پرپس کے پڑی ہے وہ میرا کھلونا ہے. آپ جویلری بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پہ ڈیکوریشن کی. ڈسٹریکشن نا، اس بارے میں ریسرچ ہوئی اور میں ایک ریسرچ پڑھی تھی، اس میں تھا کہ جتنا آپ کا گھر، آپ کا ماحول کلیئر ہوتا ہے نا، اتنی زیادہ آپ تھنکنگ اچھے وے میں کر سکتے ہیں، اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کا گھر سارا ارد گرد چیزوں سے بھرا ہوا ہے، کہیں پر کچھ آپ نے رکھا ہوا ہے کارنر میں، کہیں پہ کچھ رکھا ہوا ہے، ڈھیر ساری چیزیں سجائی ہوئی ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. بس آپ کا وہ ایکسٹرا ٹائم روز لیتی ہیں. اگر آپ روز صفائی کرنے والے ہیں یا کچھ دن بعد جو بھی آپ ان کو سیٹ کرتے ہیں، ان پہ پھر گرد پڑ جاتی ہے، پھر ان کو صاف کرتے ہیں، پھر ان کو ٹھیک کر کے رکھتے ہیں، پھر اچھا اس کے ساتھ آپ اپنے دل کو بھی تنگ کرتے ہیں اور بچوں کے اندر بھی دنیا کی محبت ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے. کیسے؟ کہ نہیں نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، نہیں نہیں یہ بہت مہنگا ہے، نہیں یہ ایسی چیز ہے، نہیں یہ والی چیز ہے، اور اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو نہیں کرنا. اور بچوں کو ایک ان کی بھی ایک وہ کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں زیادہ اہم ہے، تمہارا کھیلنا، تمہارا سیکھنا، تمہارا بھاگنا، تمہارا کرنا وہ نہیں تم کر سکتے، لیکن یہ والی چیز یہ بہت ضروری ہونی چاہیے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نا خواتین نے کھلونے بنا کے اپنے لیے رکھ لیے، اٹھایا، صاف کیا، دیکھا، خوش ہوئے، اور بس اس کو رکھ دیا اور پھر کر دیا، اور بس اسی میں لگے رہتے ہیں. یعنی ایک کمرے کے اندر میرا بیڈ ضروری ہے، میرا کام ضروری ہے، جو چیز مجھے چاہیے، اچھا کارپیٹ پہ میں نے بیٹھنا ہے، اوکے، مجھے صوفہ چاہیے، ٹھیک ہے میں نے بیٹھنا ہے، گیسٹ کو سرو کرنا ہے، ڈائننگ چاہیے، ٹھیک ہے کھانا کھانا ہے. مطلب جو چیزیں میری ضرورت کے تحت ہیں وہ سب کچھ اوکے. لیکن اس کے علاوہ کیا ہے، میں کیا جسٹیفیکیشن، مطلب میں کیا جسٹیفیکیشن دوں گی اس کی کہ وائی. خیر اللہ میں ہدایت ہے، ہم ٹاپک سے آگے چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال ان چیزوں پر ریسرچ اور ان چیزوں پر کب ہم آئیں گے؟ جب ہم دنیا کی اتنی ساری چیزوں میں ہم اتنا الجھے ہوئے کہ ہمیں وہ چیزیں لگتی نہیں کہ یہ کوئی پرابلم ہے، اور جن کی وجہ سے میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ٹائم جا رہا ہے اور میری تھنکنگ اور میرا سب کچھ. بہرحال تو یاد رکھو، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے. ایسے حالات میں میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھنا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا. نیز دین میں پیدا کی گئی نئی نئی باتوں، بدعتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنے والے کو اپنے ثواب کے علاوہ ان تمام لوگوں کا ثواب بھی ملتا ہے جو اس کے بعد اس سنت پر عمل کرتے ہیں. کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف مزنی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے، میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا ہے. دیکھیں یہ تھوڑی سی چین یہاں پر آئی ہوئی ہے. اصل حدیث میں جو آ رہا ہے، یعنی جس طرح سے آتا ہے نا، اگر آپ حدیث کی بکس کو کھول کے پڑھیں تو اس میں اس طرح چین آ رہی ہوتی ہے.
عن كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني حدثني أبي عن جدي. کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف المزنی نام ہے ان کا. حدثنی وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا ابھی میرے باپ نے. عن جدی جن سے بیان کیا تھا کس نے؟ میرے دادا نے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ چین ہوتی ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں. یہ تو ابھی تھوڑا سا ذکر ہے نا, پوری چین ذکر نہیں ہے, لیکن اس طرح کر کے عن 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 کر کے روایت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سے عن اس کو گئی, پھر اس سے عن, اور اس طرح کر کے چلتی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا, جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. کوئی ایک سنت کہیں پر, جس ایریے میں جس جگہ پر آپ ہیں, کچھ آپ زندہ کر دیں. لوگ بھولے میں, انہیں نہیں پتا, انہیں یاد نہیں رہتا, انہوں نے سنا ہی نہیں ہوا, زندہ کی, جتنے لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں گے. آپ شادی پہ گئے ہیں, آپ کہیں فنکشن پہ گئے ہیں, آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں, نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ہیں, کتنے لوگ عورتیں ایسی آ جائیں گی جو کہیں گی وہ میں بھی ڈھونڈی تھی جگہ, آپ کو دیکھ کے میں نے کہا میں بھی پڑھ لیتی ہوں. اس کا اجر کیا ہوگا؟ صرف آپ کو اپنی نماز کا اجر نہیں ملے گا, اس کی نماز کا بھی اجر ملے گا. اور اسی طرح سے ہر ایک کی نماز کا, ہر ایک سنت کو زندہ کرنے کا. اور جس نے کوئی بدعت جاری کی, کوئی طریقہ جاری کیا اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا, تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے, جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور آخری حدیث آج کے اس میں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تک پہنچانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, فریش رکھے. چاہتے ہیں ہم سب فریش رہنا؟ جتنی میک اپ کی پروڈکٹس ہیں اور جتنا کچھ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس سب کا اصل کیا ہم دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے فیس کی فریشنس, اپنے آپ کی فریشنس. ہاں, اور ہمیں یہ طریقہ سنت بتا رہی ہے کیسے فریش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جو کا تو آگے پہنچا دیا, ویسے کا ویسے آگے پہنچا دیا. کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ہو سکتا ہے میں کوئی حدیث آپ کے ساتھ ڈسکس کروں, آپ کو بتاؤں, اور پھر میں بھول جاؤں, لیکن آپ میں سے کسی کو یاد رہے اور وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے اور وہ عمل کرنے لگ جائے. میں تو بھول گئی, آپ کو یاد رہی, آپ نے عمل بھی کیا, اس کا ریوارڈ مجھے ملے گا. میں نے جو عمل کیا, میں جو عمل کر رہی ہوں, میں نے اپنے استادوں سے سیکھا جو ان کا بتایا ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہوں, مجھے یاد ہے, میں عمل کر رہی ہوں, تو میں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں. تو کبھی بھی کسی کو بتانے میں, جو سیکھ رہے ہیں اس کو کبھی بھی کم نہ سمجھے. خاص طور پہ آج کل جو ہم یہ سنت سے متعلق پڑھ رہے ہیں, بہت اہم چیزیں ہیں جن کو شاید ہم جانتے ہوئے بھی انجان ہی ہوتے ہیں, ہمیں اتنا زیادہ ہم اس کو دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے لیے جو کہ دین کو تھامتا ہے, اس کو پکڑتا ہے, سیکھتا ہے, سمجھتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ٹھیک ہے جی, اب ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف آتے ہیں. اچھا, میں نے اسٹاپ کر دیا مد لازم کو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ ہو رہا ہو کہ اچھا ہم کر رہے تھے, مد ہم نے شروع کی ہوئی تھی. مجھے مد لازم کا ٹاپک تھوڑا سا ذرا طویل ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اتنے عرصے میں آپ مد عارض کو بھی پکا کر لیں اچھی طرح سے, مد متصل, مد منفصل. اور اس ویک میں کوشش کریں, گروپ انچارجز بھی ساتھ, کہ آپ مل کر اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں, دیکھ لیں, پختہ کر لیں, تو ہم انشاءاللہ پھر مد لازم کو انشاءاللہ جلد ہی سٹارٹ کریں گے. آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ انشاءاللہ آیا نمبر 187 ہے.
اس کی تجوید کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. آج ہم صرف اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. ٹرانسلیشن آپ یاد کریں، اور نیکسٹ کلاس میں جو اس کی تفسیر رہ گئی ہوگی اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ہم اس کی تجوید بھی کریں گے. تو ابھی ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. احل، احل حلال سے ہے، حلال کرنا، حلال کیا گیا. ح، لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے. احل حلال کیا گیا، لکم، لا کے لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، لیلتا، لیلتا، لیل رات کو کہتے ہیں. لام یا لام، جس طرح یوم، لیل، ایام، اس کو ہم بولتے ہیں، یا یوم الدین بولتے ہیں یعنی بدلے کا دن. یوم العید بولتے ہیں، عید کا دن. اسی طرح لیل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے یعنی رات، جیسے کہ لیلۃ القدر، قدر کی رات. اچھا، اکثر لوگ کہہ ہوتے ہیں لیلۃ القدر کی رات، تو وہ لیلۃ القدر میں ہی کی رات بھی آ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا لیلۃ القدر، لیلہ ہوتی ہے رات، اور قدر قدر کی، یعنی قدر کی رات. لیلۃ القدر میں یہ کرنا ہے، مثلا اگر ہم سینٹینس بنا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں ہم یہ کریں گے، تو کی رات ایڈ نہیں ہوگا، وہ لیلہ میں ہو گیا. ٹھیک ہے. لام یا لام، الصیام روزے کی، سواد واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ال شروع میں پراپر ناؤن بنانے کے لیے لگا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں عربک میں ناؤن کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، یا اس کے شروع میں الف لام لگ جاتا ہے، یا اس کے اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، جس کو ہم عربک میں فتحتین، کسرتین، ضمتین کہتے ہیں. شروع میں الف لام لگ گیا تو وہ جو ناؤن ہوتا ہے وہ پراپر ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا معرفہ، اسم معرفہ، وہ ہو جاتا ہے. اور جب تنوین کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو وہ نکرہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ کامن ناؤن بن جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، الصیام، خاص طور پہ خاص روزوں کا ذکر ہے، یعنی رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے. روزے کی رات کی. الرفث رغبت کرنا، الرفث الف لام آ رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ ناؤن ہے. رفث اس کا روٹ ورڈ ہے. رفثہ میں باتیں اور فزیکل دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. الا طرف، نسائکم نساء خواتین، کم تمہاری، یعنی اپنی عورتوں کے. نون سین واو اس کا روٹ ورڈ ہے. ہن وہ، ہن جمع ہے، جس طرح ہم ہوتی ہے نا سب مردوں کے لیے، میل کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. جمع جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں کسی غائب کی جو موجود نہیں ہے، تو خواتین کے لیے ہن استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم آپ کہہ لیں کہ یعنی ہم کو ہم مذکر کنسیڈر کرتے ہیں، اور ہن مؤنث ہے. تو ہن وہ، لباسن لباس ہے. لام با سا لبسا. لکم لا کے لیے، کم تمہارے. وا اور انتم تم، لباسن لباس ہو. لہن ان کے لیے، لا کے لیے، ہن ان کے. علم جان لیا، فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، 3 لیٹرز ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے ڈفرینٹ سٹرکچرز میں آتا ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد نہیں تو دوبارہ سے یاد کر لیں. فعل ماضی 3 ڈفرینٹ ویز میں آ رہا ہوتا ہے. یا تینوں کے اوپر فتحہ ہوتی ہے، یا درمیان والے پہ کسرہ آ جاتی ہے، یا درمیان والے پہ ضمہ آ جاتی ہے. ان تینوں طرح سے یہ آتا ہے، لیکن زیادہ تر فتحہ ہوتی ہے، کافی دفعہ کسرہ بھی ہوتی ہے، ضمہ کبھی کبھی اس میں ہوتی ہے، جیسے کہ کاروما. تو عالمہ جان لیا، اللہ اللہ نے، انا بے شک، کم تم، کن تم تھے تم. کن کاف واو نون کاؤن سے ہے، جیسے کہ کانا ہوتا ہے، کانو ہوتا ہے، ویسے ہی کن تھے تم. تختانون، تختانون خو واو نون خون، خیانت سے یہ ورڈ ہے. تا شروع میں تم کے لیے آ رہا ہے، خو تا الف نون روٹ ورڈ، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا بیچ میں ایڈ ہے تا، وہ موجود ہیں.
और एंड पर वाव नून जमा को शो करने के लिए आ रहा है। हम जानते हैं किसी भी लफ्ज के एंड में अगर इन चार में से कोई एक भी निशानी हो तो हम उसकी ट्रांसलेशन जमा में करते हैं। कौन कौन सी? वाव नून, या नून, अलिफ्ता, वाव अलिफ। ठीक है, तो यहाँ पे वाव नून की निशानी जमा के लिए आ रही है। इससे हम ट्रांसलेशन करेंगे, तुम खयानत करते। अनफुस नफ्स की जमा है, कुम तुम्हारे या अपने, अपने नफ्सों से। फताबा, फा तो ताबा वो मेहरबान हुआ, ता वाओ बा तौब तौबा करना। अलैकुम अला ऊपर, कुम तुम्हारे यानी तुम पर। वाफा और उसने दरगुजर किया माफ किया, आइन फा वाओ अफू दरगुजर पढ़ते हैं ना आप, अफू दरगुजर की आप रसूल की स्टोरीज पढ़ते हैं या अल्लाह ताला का जब हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं आफू वो दरगुजर फरमाने वाला है वो। तो आफू यानी दरगुजर करना, माफ करना। वाफा और उसने दरगुजर किया, अनकुम तुमसे। अफा का यहाँ पर अलिफ लिखा हुआ है और असल रूट वर्ड में वाव है, तो आपने आफू से याद रखना है। फा पस अल आना, ये असल में दो का कॉम्बिनेशन है, फा पस अल आना। अल आना अब के लिए होता है, अल आन बस अब। बाशिरूहुन्ना, बाशिर असल में बाशरा से है और ये लेटर, ये वर्ड बशरा से है। बशरा, बशर किसको कहते हैं? इंसान को। इंसान के जिस्म पर क्या होती है? स्किन होती है, खाल होती है। बाकी सबकी निस्बत, क्योंकि बाकी जानवरों के क्या होता है, ज्यादा बाल होते हैं। हम्म, तो उसकी खाल की वजह से यानी उसकी स्किन होती है, बाल जो होते हैं वो भी बहुत हल्के फुल्के होते हैं। जानवरों की तरह अगर आप देखेंगे पूरा उनका कवर होता है, वैसे नहीं है। तो उस एतबार से इंसान को बशर कहते हैं, यानी जो कि खाल वाला है, जो कि स्किन वाला है, जिसकी स्किन नुमाया होती है। और जब बाशिर बन जाता है यानी इस तरह करके इस स्ट्रक्चर में आता है तो इसका मतलब है स्किन से स्किन टच होना। तो बाशिर यानी मुबाशरत करो उनसे। वाव बीच में जमा के लिए आ रहा है, ये असल में वाव अलिफ था। जब भी इस तरह करके आगे प्रोनाउन के साथ अटैच हो रहे होते हैं ना ये जमा वाले, तो उनका अलिफ ड्रॉप हो जाता है, इसलिए ये बाशिरू हुन्ना है। इसका अलिफ वाव अलिफ असल में ये था बाशिरू, और फिर हुन्ना को हमने उसके साथ जब अटैच किया तो वो बन गया बाशिरू हुन्ना, यानी अलिफ लिखा नहीं गया सिंपली। वबतगू, अच्छा हुन्ना भी हम पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुबाशरत करो उनसे। वबतगू, व और इब्तगा, इब्तगा क्या है? तलाश करना। वाव अलिफ जमा के लिए आ रहा है, बा गैन या इसका रूट वर्ड है। और तलाश करो मा जो, कतबा, कतबा लिखा, अल्लाहु अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, ला के लिए, कुम तुम्हारे। व और कुलू खाओ, अकला से है, हमजा काफ लाम इसका रूट वर्ड है। कुलू फेल अमर है, ऑर्डर के लिए जो आता है, और इसमें इसका हमजा ड्रॉप हुआ है शुरू का, फेल अमर बनाते हुए। वकुलू और खाओ, वो वाले आखिर में जमा के लिए आ रहा है। वशरबू और पियो, व और शरोबा पीना, वाव अलिफ जमा के लिए। हत्ता यहाँ तक के, यतबय्यना, यतबय्यना, बय्यन बयान करना, यानी बयान करते हैं तो वाजिया हो जाता है, वाजिया हो जाए। लकुम तुम्हारे लिए, अल खैतु धागे को कहते हैं, खा या त्वा इसका रूट वर्ड है, खैत। अलिफ लाम लग गया तो ये इसमें मारिफा है, प्रॉपर नाउन है। अल अबयदु सफेद, बैद बैदवा, बा या द्वा द्वाद सफेद के लिए अरबिक में यूज होता है। मिन से, अल खैत धागा, खा या त्वा इसका अगेन रूट वर्ड है। अल असवद, असवद स्याह ब्लैक के लिए यूज होता है। मिन से अल फजरी फजर के वक्त, यानी अल फज्र अगेन प्रॉपर नाउन आ रहा है, फजर के वक्त के फजर से। तुम्मा फिर, सुम्मा हम पढ़ चुके हैं पहले हमेशा, तुम्मा की ट्रांसलेशन फिर होती है। अतिमु तमाम से है, अतम्मा युतिम्मु इतमाम यानी तमाम करना। तमाम करो वो अलिफ जमा के लिए है, ता मीम मीम इसका रूट वर्ड है। अस्सियाम रोजे को, स्वाद वाव मीम सौम इसका रूट वर्ड है, अलिफ लाम प्रॉपर के लिए आ रहा है। इलल्लैली
रात तक, इला तरफ, अल्लेल रात, यानी रात की तरफ या रात तक। अस्सियाम, क्या ये सौम की जमा है? अस्सियाम, क्या ये सौम की जमा है? आप बताएंगे, मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे पता चले कि आपको याद है। क्या अस्सियाम सौम की जमा है? नहीं है, ठीक है, शाबाश। अस्सियाम सौम की जमा नहीं है, ये भी एक मस्तर है और सौम भी एक मस्तर होता है, ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। इलल्लैल, रात तक, वला, और ना, तुबाशिरूहुन्ना, अब शुरू में ता आ गया है तो उसकी ट्रांसलेशन होगी तुम बाशिर, मुबाशरत करो, हुन्ना, उनसे, बाकी अगले की मैं एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ। व अंतुम, व और अंतुम तुम, असल में तो इसकी ट्रांसलेशन है, लेकिन जिस तरह हम इसको बयान कर रहे हैं, और ना तो मुबाशरत करो उनसे इस हाल में कि तुम, तो हम फिर इस एतबार से इसको इस तरह लिख रहे हैं, असल में ये और तुम था, लेकिन जब हम इस तरह बयान करते हैं और ये एक हाल है, हाल की सिचुएशन, यानी बयान किया जा रहा है कि किस हाल में तुम हो, कब तुम ना करो, किस हाल में हो, इस हाल में कि तुम, तो हम कहेंगे, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, ये जुमला हालिया भी होता है, यानी जिसमें हाल बयान किया जा रहा है कि किस हाल में, तो इस हाल में कि तुम आकिफूना, आकिफ एतकाफ से, आइन काफ वा इसका रूट वर्ड है। आकिफा क्या होता है? इबादत की नीयत से मस्जिद में जम कर बैठना, ये एतकाफ है। एतकाफ करने वाले हो, आकिफ फाइल के वजन पे है, यानी एतकाफ करने वाला, और वाउन उनकी वजह से हम इसकी ट्रांसलेशन कर देंगे एतकाफ करने वाले। फी में, अल मसाजिदी, मस्जिदों में, तिल का, ये, हुदूद, हुदूद है, हद है, हद की जमा है, हुदूद है अल्लाह की, अल्लाह की, फ, तो, ला, ना, तक़रबूहा, ता, तुम, क़रबा, करीब से है, वो जमा के लिए आ रहा है, हा की ज़मीर जा रही है हुदूद की तरफ, फला तक़रबूहा, बस तो ना तुम करीब जाओ, हा उनके, कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनु, वाज़िह करता है, अल्लाहु, अल्लाह, आयातिही, आयात अपनी, लिन्नासी, ली के लिए, अन्नास, लोगों के, लअल्लहुम, ताकि वो, यत्तकून, वो बच जाएं, वो तकवा वाले हो जाएं, या फिर मुजारी की निशानी के तौर पे शुरू में आ रहा है, वाव नून एंड पर जमा के लिए है, और बीच में रह गया ता कौफ, वाव कौफ या इसका रूट वर्ड है, तो इसका मतलब है यहाँ पर दोनों ड्रॉप हुए हुए हैं, वाव भी और या भी, सिर्फ कौफ मौजूद है, ता एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये तकून, वो बच जाएं या वो तकवा इख्तियार करें। इसकी तिलावत सुने, फिर इंशाल्लाह हम तफसीर स्टार्ट करते हैं। ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. हमने लास्ट आयत की आय नंबर 186 की तफसीर से इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। आया नंबर 186 बहुत अहम आयत है। वइज़ा सअलका, और जब सवाल करें आपसे, इबादी, मेरे बंदे, अन्नी, मेरे बारे में,
کہ میں کہاں پر ہوں، کوئی پکارے مجھے تو کیا فیل کرے، وہ کہاں ہے میرا رب؟ تو اسے کہو فَإِنِّي، تو بے شک میں قریب ہوں۔ صحابہ کے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ جب ہم پکارتے ہیں تو رب کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ اس طرح کا پوچھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی، اذا دعانی، جب وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا، بس ضرور وہ حکم مانے یا وہ جواب دے میرا، لی، میرا یا میرے لیے، وَلْيُؤْمِنُوا، اور ضرور وہ ایمان لائیں، بھی، مجھ پر، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یرشدون، ہدایت پا جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بہت بڑا بینیفٹ بھی دے رہے ہیں، تسلی بھی دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تو میں موجود ہوں، فَإِنِّي قریب، بے شک میں بہت قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ یہ جو اجابہ اجیبو ہے نا، اس کے اندر 3 تھنگز ہوتی ہیں، 3 معنی ہوتے ہیں: سننا، جواب دینا، قبول کرنا۔ اجیبو، میں سن بھی رہا ہوتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اب وہ قبولیت ہو سکتا ہے اس چیز نے اسی وقت ملنا ہو سکتا ہے سال بعد ملنا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ملنا بہتر ہو تو اس کے بدلے میں کوئی بلا ٹل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ بلا نہ ٹلے لیکن وہ نیکیاں بنا کر آخرت کے دن ہمارے نام اعمال میں ڈال دی جائیں۔ دعا کا ہمیشہ فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ 2 چیزوں کی ہمیں خاص طور پہ نصیحت کی جا رہی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ دعا کا ٹاپک بہت لمبا، بہت طویل ہے، اگر میں اس کو لے کے بیٹھی تو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو تھوڑا سا بس اتنا ڈسکس کر لوں کہ دعا کا ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بن جائے کہ اصل میں دعا مانگتے ہوئے ہمیں کیا خیال رکھنا ہے اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے اور کیا ہماری فیلنگز ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو سن رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ اس دعا کو جو قبولیت کی شرائط کے ساتھ مانگی جا رہی ہو، جو سچے دل کے ساتھ مانگی جا رہی ہو، جس میں حضور قلب ہو، یعنی دل جس میں اللہ کی طرف مائل ہو۔ ایسی دعا نہ ہو جو اکثر ہم پڑھے ہوتے ہیں، وہ عادت ہو جاتی ہے نا، جس طرح نماز کے بعد کے اذکار پڑھے ہوتے ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی کوئی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بس زبان ہل رہی ہوتی ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھنا ہے ہم نے، دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ میرا دل، میرا دماغ، میرا سب کچھ موجود ہو۔ آپ دیکھیں کہ کوئی ہمارے پاس کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، اس کے مانگنے کا سٹائل، اس کے مانگنے کا طریقہ پہ بہت ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ہمارا دینا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ واقعی بہت ضرورت ہوتی ہے ان کو اس چیز کی، لیکن ان کو مانگنا نہیں آتا، کہنا نہیں آتا کہ وہ کس طرح اپنی ضرورت کو رکھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی اتنی زیادہ شاید ضرورت نہ ہو لیکن ان کو اس میں ماہر ہوتے ہیں کہ انہوں نے مانگنا کیسے، رو رو کے، کر کے، آواز بنا کے، شکل بنا کے کیسے کرتے ہیں۔ اچھا بچوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح۔ تو کیا ہوتا ہے ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں پیرنٹس، یا ہم دوسروں سے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا حساب ہے نا۔ آخرت کے اعتبار سے رب تعالیٰ کے سامنے ہم شکلیں بنائیں نہ بنائیں، ہم رو رہے ہیں نہیں رو رہے ہیں، لیکن میرے دل کی کیفیت کیا ہے وہ میرا رب جانتا ہے، وہ میرا رب جانتا ہے۔ میں مانگ رہی ہوں اور پھر میں کہوں میں نے اتنی دفعہ یہ دعا کی، کیا دل سے کی؟ کیا دل کے اندر دعا تھی؟ اگر تھی تو وہ رب ضرور سنے گا، ضرور سنے گا، اور اگر نہیں سن رہا تو اس میں یقیناً کوئی خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ میں سنوں تو 2 کام کرنے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کو بھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو یہ
آیت ہمیں یہ بات بھی سمجھا رہی ہے کہ اللہ پر ایمان اور اس کی اطاعت کرنے سے، یعنی حکم ماننے سے، اللہ پر ایمان لانے سے انسان کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قوف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جو اس کے دل میں وسوسے اٹھ رہے ہوتے ہیں نا اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو پھر انسان کو کیا تسلی پکی ہونی چاہیے؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جیسے کہ زکریا علیہ السلام، اور میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ اتنا پختہ یقین تھا تو اتنے بڑھاپے میں جا کر بھی اللہ نے اولاد دے دی تھی، یحییٰ عطا کر دیے تھے۔ تو میری دعاؤں کی قبولیت کا بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرا دل، میں کیا گمان رکھتی ہوں، میں کیا سوچتی ہوں، اور مجھے اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، اور میں کتنے دل سے مانگ رہی ہوں۔ لیکن پھر بھی قبول نہ ہو تو انشاءاللہ یہ امید رکھیں، یہ ضرور اپنے ذہن میں یہ جملہ رکھیں، اس میں ہی میرے لیے خیر اور بہتری ہوگی۔ بغیر سوچے سمجھے بولنا پاگل پن ہوتا ہے۔ تو مجھے چیک کرنا ہے میں دعا کیسے کرتی ہوں۔ قرآن پڑھتے ہوئے بھی خود کو چیک کرنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی خود کو چیک کرنا ہے، جس میں ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیسی ہوں میں، کیسی دعائیں ہیں میری۔ اور سب سے اہم، یہ جو انی قریب ہے، اس نے تو ہر طرح کی باڑ اور باؤنڈریز کو ختم کر دیا۔ کسی پنڈت کے پاس نہیں جانا، کسی پاپ کے پاس نہیں جانا، کسی چرچ میں نہیں جانا، کہیں پر جا کر کسی سے ریکویسٹ نہیں کرنی کہ میرا یہ نذرانہ قبول کریں اور مجھے معافی چاہیے۔ ڈائریکٹ تعلق، اتنی قریب، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، مجھے پکار کے تو دیکھو۔ جب چاہے انسان اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے نا، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تو ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے، پکارتا ہے، مجھ سے مانگو جو چاہتے ہو میں عطا کروں گا۔ پھر اس وقت مجھے نیند پیاری ہوتی ہے، پھر میں کہتی ہوں میری دعائیں نہیں سنی جاتی، دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ تو اگر واقعی میں چاہتی ہوں نا کہ میری دعا قبول ہو، تو مجھے تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرنی ہے، اس وقت مانگنا ہے خاص طور پہ۔ تو یہ جو یہاں پر اللہ نے شرط لگائی ہے نا، یہ اللہ کا طریقہ ہے، لین دین، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ دو۔ آپ کو یہ بہت ساری جگہوں پر یہ سنت، یہ طریقہ اللہ کا ملے گا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم شکر کرو گے میں قدردانی کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ ایک طرف کا نہیں ہے، یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہوتا ہے۔ سٹارٹنگ میری طرف سے چاہیے، اللہ کو مطلوب ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن اگر منہ موڑ لیا تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم نہیں آتے اللہ بھی نہیں بلائے گا۔ تمہیں نماز کی فکر نہیں، اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں تمہاری۔ تم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرتے، اور بہت لوگ ہیں وہ کر لیں گے، تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں رب کی ضرورت ہے۔ تو دو کام کریں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس ضرور وہ حکم مانے میرا، اللہ کی باتیں مانیں گے، اللہ کے حکم مانیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اس میں خاص طور پہ جو حدیث میں بھی آتا ہے اس کو میں مینشن کرنا چاہوں گی، یہ انسان کا مال حرام کا ہو اور وہ دعائیں کرتا رہے چاہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی آیت کے پیش نظر فَلْيَسْتَجِیبُوا، ضرور وہ حکم مانے۔ حکم تو ہم مان نہیں رہے اللہ کا، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام میں انوالو ہیں، حرام چیزیں دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، حرام کام ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں۔
ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، لمبا سفر ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، وہ بار سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، دل سے گڑ گڑا رہا ہے، یا رب سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن آگے حدیث کیا کہتی ہے؟ حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور وہ حرام غذا کے ساتھ پلا بڑھا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو مجھے خود کو دیکھنا ہے، کہیں میں گناہوں میں تو نہیں انوالو، کہیں میں غلط، میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ رب سے اس طرح مانگنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا، بھروسہ رکھنا ہے، نعوذ باللہ غلام کی طرح نہیں کہ جیسے ہی کہا تو ساتھ ہی آرڈر پورا ہوگا جی۔ مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، میں دعا مانگتے ہوئے میری کیا نیت، کیا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کہیں میں کسی ایسے گناہ میں، کسی ایسی غلطی میں، کسی ایسے حرام کام میں تو نہیں انوالو ہوں جس کی وجہ سے میری دعائیں نہیں سنی جا رہی۔ دوسرا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، لوگ چھوڑ دیں گے، اور آپ جانتے ہیں اس میں وعید کیا دی گئی ہے؟ کہ لوگ دعائیں مانگیں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہوگا۔ کیا ہے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دعوت کا کام چھوڑ دیا ہوگا، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اس پر صبر کر کے بیٹھ کے ہوں گے، ان کو سمجھائیں گے نہیں، اس کو بتائیں گے نہیں، ان کو اپنی سی کوشش نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے کسی بھی کرنے کرانے سے؟ اس ٹائم فلسطین کا ایشو کتنا زیادہ گرم ہے، اور کیا صورتحال ہے اس میں، کیا میری ایفرٹس یوز لیس ہے؟ نو، میں جو ایفرٹ کر رہی ہوں، میں جو کچھ کر رہی ہوں، میں جس طرح کر رہی ہوں، جتنا کر رہی ہوں، میں جو دعائیں کر رہی ہوں، اللہ کے ہاں وہ لکھی جا رہی ہیں۔ اگر میں دعائیں بھی نہیں کر رہی، اگر میں جان بھی نہیں رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کوشش بھی نہیں کر رہی، تو میرا ایمان کس درجے کا ہے؟ اگر ہاتھ سے زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو دل میں تو برا جانو، ان کے لیے دعا تو کر دو، بہرحال۔ اور دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ ضرور ایمان لائیں مجھ پر۔ کیا ہمارا اللہ پہ ایمان نہیں ہے؟ ہم اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایمان ہے تو مانگ رہے ہیں نا، لیکن پھر بھی کیوں کہا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ ایمان لائیں مجھ پر، یعنی یقین رکھیں، اللہ پہ پورا بھروسہ ہو انسان کو کہ وہ سنتا ہے، وہ قادر ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس پر یقین ہو۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا حکم مانو اور مجھ پہ بھروسہ رکھو، یقین رکھو، میں تمہاری سن رہا ہوں، میں تمہاری مانوں گا، جلد بازی نہ کرو۔ میں نے تو اتنی دفعہ دعا کی، میری تو قبول ہی نہیں ہوتی، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری تو قبول نہیں ہوتی، آپ ہی دعا کر لیں ہمارے لیے۔ اکثر ہم اس قسم کے سینٹینسز بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے، ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے، جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، یعنی یہ نہ کرے کہ یا اللہ بس اب پکا میں نے اس سے کبھی نہیں بات کرنی، کبھی نہیں ملنا، کبھی نہیں بولنا، مجھے اس پر استقامت دے، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یا گناہ کا کام ہے، یا اللہ میں چوری کرنی ہے، بس میری مدد کرنا، کوئی دیکھے نا، یا اللہ میں یہ غلط کام کرنے لگا ہوں اور بیٹھ کے میں یہ مووی دیکھنے لگا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، گناہ کی رحمی کی اس قسم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور ساتھ بشرطے کہ جلدی بھی نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ پوچھا گا یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دوبارہ دعا کی تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ میری دعا قبول کرتا ہو، سو اس وقت وہ تھک ہار کر رہ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
جب ہم کسی بلندی پہ چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے. آپ جانتے ہیں نا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، اوپر جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں پہ رحم کرو، یعنی اتنا چیخ چیخ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم سننے والے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہو، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. متفقن علیہ حدیث ہے یہ. تو دعا قبول ہوتی ہے، وقت لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے، اور یہ نہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے، یا وہ دعا کرنا چھوڑ دے مایوس ہو کر کے قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: امام عادل کی، یعنی جو عدل کرنے والا امام ہے، لیڈر ہے، روزے دار کی جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لے، اور مظلوم کی دعا. اور ہم جانتے ہیں نا کہ ہم روزوں کے کانٹیکس میں پڑھ رہے ہیں اور اسی میں دعا بھی آئی ہے خاص طور پہ. تو روزے اور دعا کا بھی خاص ریلیشن ہے آپس میں. روزے میں خاص طور پہ دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں. اور روزوں سے مجھے یہ بھی ابھی دعا اور اس سے یاد آیا ہے ایک ریمائنڈر کہ سردیاں شروع ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں. بیسٹ ٹائم ہے اگر میرے کوئی روزے پچھلے رہتے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کا. نیکسٹ 2-3 منتھس میں کتنی اللہ نے رخصت اور آسانی دی ہے. گرمیوں کے روزے گرمیوں میں لمبے لمبے رکھ کے پورے نہیں کرنے، ان کی قضا ان چھوٹے دنوں میں کی جا سکتی ہے پوری. کوشش کریں، نیت کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے روزوں کو شروع کریں، پورا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو بہرحال دعا دعا اللہ تعالیٰ اور بندے کا ایک خاص تعلق ہے. اس تعلق میں کسی طور پہ کمی نہیں آنی چاہیے. بے شمار دعائیں ہیں، حدیث ہیں جو کہ ہمیں دعا کی اہمیت بتاتی ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مین چیز ہے. ہر عبادت میں، نماز میں دعا، روزے میں دعا، حج کرنے جائیں دعا پہ دعا، ایک کے بعد ایک دعا آ رہی ہوتی ہے. ہر عمل کو کرتے ہوئے دعا اس کے اندر ایڈ ہے. تو دعا کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا مغز ہے. پھر دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون قرار دیا گیا، زمین و آسمان کا نور کہا گیا ہے دعا کو. جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے. یہ بھی حدیث ہمیں بتاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اللہ کو پسند ہے. اور جب کوئی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، یہ مجھ سے نہیں مانگا. حالانکہ دوسرا اپوزٹ ہے. کسی ایک کے پاس جائیں، اسے کچھ مانگیں، وہ بڑی اچھی طرح آپ سے ملے گا، آپ کو کچھ دے دے گا. پھر کچھ عرصے بعد آپ دوبارہ جائیں، وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے دیتی ہوں لیکن ابھی اتنا نہیں. تیسری دفعہ وہ شکل بنائے گا، چوتھی دفعہ کہے گا اس نے تو کام ہی پکڑا ہوا ہے، ہر وقت مانگتی رہتی ہے، میں نے نہیں اب اس کو دینا. ہمارے رویے ایسے ہوتے ہیں نا. ہم کسی کے پاس مانگنے جائیں یا کوئی ہمارے پاس آئے. رب تعالیٰ کو پسند ہے. حدیث کہتی ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو میری دن رات کی جو عبادات کی لسٹ ہے نا، جو میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے قریب ہوں، اس میں ایک دعا کا پارٹ بھی ہونا چاہیے. کوشچن ہے، آپ کا ہوم ورک ہے، میری عبادت میں دعا کا کتنا حصہ ہے؟ جو ڈیلی کا میں سوچتی ہوں کہ میں نے عبادت کرنی ہے، میں نے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے، اس میں میرا دعا کے لیے کتنا وقت ہے، میں کتنی دعا کرتی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر نہیں بدل سکتی مگر دعا سے، اور مصائب و تکالیف کا علاج ایک اور روایت میں آتا ہے دعا سے کیا کرو. دعا نجات دیتی ہے اس مصیبت سے بھی جو آ چکی اور اس سے بھی جو ابھی نہیں اتری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے عاجز مت ہونا، کہ اللہ نے دعا سے کبھی کسی کو ہلاک نہیں کیا. دعا کرنے سے ہلاکت نہیں ہوگی، فائدہ ہی ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہوگا. تو دعاؤں کی کثرت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. کچھ 2-4 اور پوائنٹس میں آپ کے ساتھ کرتے ہوئے اس ٹاپک کو انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گی تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ آیت کو سٹارٹ کریں. ایک تو اس کے جو آداب ہے ان کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے نبی کا ذکر کیا جائے اور پھر دعا مانگی جائے. تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور درود شریف پڑھا جائے.
اور इंशाल्लाह आगे अब हम इत्तिबा सुन्नत के मसाइल के बाद दुरूद शरीफ के मसाइल उसको भी देखेंगे, उस बुक को इंशाल्लाह करेंगे। तो दुरूद पढ़ना ये इंसान के लिए बहुत बाबरकत चीज़ है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से आपकी दुआएँ कबूल होना शुरू हो जाती हैं। एक मशहूर वो लंबी हदीस है कि एक शख्स ने पूछा था, कितना हिस्सा मैं दुरूद के लिए करूँ? तो आपने उसको कहा जितना हिस्सा दे दो। तो दुरूद पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। फिर इसी तरह से रिज़्क हलाल हमने ये देखा, मुझे इस चीज़ का ख़्याल करना है। जो मुमकिनात में से दुआएँ हैं वो माँगनी है। मैं आसमान पे उड़ने लग जाऊँ मसलन, या कोई ऐसी दुआ माँगना जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, दुनिया में पॉसिबल नहीं है। अल्लाह के लिए इम्पॉसिबल नहीं होता कुछ भी, याद रखें। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि अल्लाह ने आपकी फ़ितरतन आपके अंदर नहीं रखी हैं, वो नहीं हो सकता कि लड़की हैं तो आप कहें मैंने लड़का बनना है, या अल्लाह मुझे लड़का बना दे, मुझे लड़का बना दे। ऐसी दुआ नहीं होनी चाहिए जिसमें किता रहमी हो, ये हमने पढ़ा है। दुआ का वक़्त मुकर्रर है, इसलिए जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ़ माँगना है, हमारा काम सिर्फ़ माँगना है। और ख़ास तौर पे सजदे में दुआ कबूल होती है, हर रात के आखिरी हिस्से में होती है। मज़लूम की दुआ कबूल होती है, वालिदैन की बद्दुआ, दुआ के अलावा बद्दुआ भी कबूल होती है। दुआ तो होती है, लेकिन वालिदैन बद्दुआ ऐसे ही नहीं देते, तो बहुत सख्त तकलीफ़ पहुँची होती है तो देते हैं। वो भी वो भी अल्लाह सुनता है। बीमार की दुआ, मुसाफिर की दुआ, जुमे के दिन की दुआ, अरफ़ात के दिन की दुआ, लैलतुल क़द्र में, और इसके अलावा बेशुमार मौक़े हैं बारिश के मौके पर, तो मज़लूम की दुआ सुनी जाती है। हमें लग रहा होता है ना कि किसी जगह पे ज़ुल्म हो रहे हैं और दुश्मन हमले कर रहे हैं और नुकसान पहुँचा रहे हैं, और वो जो लोग हैं वो बेचारे बहुत कुछ भी नहीं उनके पास, तो वो मज़लूम है, जो मज़लूम है, याद रखें अल्लाह उनकी दुआ सुनता है। उनको उसका बेहतरीन फल मिलेगा। अगर दुनिया में रहे तो इंशाअल्लाह उसका असर आगे देखेंगे अपनी नस्लों में, और चले गए तो अल्लाह के यहाँ उसका बेहतरीन रिवॉर्ड है। टेस्ट मेरा और आपका है। हम उनकी उस कैफ़ियत में हम क्या करें, हम क्या रोल प्ले करें। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें तौफ़ीक दे कि हम हकीकतन वाक़ई तौर पर जो जहाँ पर मुसलमान महकूम हैं, और जो जहाँ-जहाँ पे जिस मुश्किल में हैं, उनके लिए अपनी सी कोशिश कर सकें, कम से कम दुआएँ कर सकें, और अल्लाह हमें पुख्ता यकीन दे, ईमान दे कि जिसके साथ हम अपनी दुआओं को मौसर बनाएँ। अल्लाह का हुक्म मानें और उस पर यकीन रखें कि वो मेरी सुन रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो सीखा, जो समझ आई, जो पॉइंट क्लिक किया कि अच्छा ये वाक़ई हाँ ऐसे करना है, इसको देखना है, किसी भी एतबार से कुछ भी पूरी क्लास में उसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।